اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مبارکباد دیتا ہوں قاضی اکبر صاحب کو اور ان کے ہمراہیوں کو کہ جنہوں نے صحیح معنی میں آج چکوال میں ایک گلدستہ بنا دیا ہے، مختلف پھول اکٹھے سجا دیے۔ یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ کرم ہے، یہ انعام ہے۔ اور اللہ نے جب سب سے پہلے انسانوں پر انعام فرمایا تو یہ احسان جتلایا اپنی مخلوق پر کہ تم سب پارا پارا تھے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، میں نے تم پہ احسان عظیم کیا کہ تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تمہیں اکٹھا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمیں جتنی اس بات کی ضرورت ہے شاید کبھی کل نہ تھی، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ بہت عرصہ پہلے گفتگو کا سلسلہ تو میں نے 96 سے شروع کیا، تو مجھے دوست سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے آپ کا مشن کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا میرے نزدیک جو سب سے ضروری بات ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ امت پارا پارا ہو چکی ہے، بہت چھوٹے چھوٹے اختلافات سے ہم نے اپنے رخ بدل لیے ہیں۔ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ظہور مہدی ہوگا۔ ظہور مہدی کا زمانہ بالکل قریب سا لگتا ہے۔ یا تھوڑا سا اس کو آپ ٹھیک کر دیں۔ تو میں نے کہا میرا کام یہ ہے کہ مہدی کے لیے ہم راستے کو ہموار کر رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا پتھر ہے امت کے درمیان وہ نفرتیں ہیں، اور نفرت کو دور کرنے کا درگزر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ دلائل کا میدان، توجیحات کا میدان، اپنے اپنے آرگومنٹ کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے۔ اگر لوگ اس پر اڑے رہیں تو قتل تو ہو سکتے ہیں، گلے نہیں مل سکتے۔ تو ایک دوسرے کے بغلگیر ہونے کے لیے، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جانے کے لیے، محبتوں کے بڑھانے کے لیے صرف اور صرف راستہ درگزر کا ہوتا ہے۔ اور یہی ٹیچنگ میں پچھلے 15 سال سے وہاں دے رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہمارا ڈیرا ایک ایسی جگہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ملک میں اور بھی کوئی ایسی جگہ ہے یا نہیں، جہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک ہی محبت کے ساتھ اور ایک ہی انداز میں آتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں۔ نمازیں بھی اکٹھے پڑھتے ہیں، کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں، گفتگو بھی اکٹھی سنتے ہیں۔ کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، دوسرے کا احترام کرتا ہے۔ جو چیزیں لوگوں نے اپنا لی ان کو ان کے آباء و اجداد سے مل گئیں، اپنے مکتبہ فکر کی کتابوں سے مل گئیں، نہ کسی نے چھوڑنی ہے نہ چھوڑنا چاہتا ہے، اور نہ ہماری یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے طریقے کو بدل لیں۔ ہم تو ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا خاک کے کاشگر، مسلمان ایک ہو جائے، اپنے افکار کے مطابق جیے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ میرے پاس ایک شدت پسند ایک دن آئے اور کچھ گروہوں کو دوزخ کی خبر سنا رہے تھے۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا جن کے تم ماننے والے ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ 5 سال حرم مکہ میں رہے، 5 سال حرم مدینہ میں رہے، اور ان کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور تاریخی بات ہے، فیوز الحرمین، کتاب کا نام ہے فیوز الحرمین۔ تو خود رقم تراز ہیں، خود لکھ رہے ہیں کہ جب مجھے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ایک دن میں نے جسارت کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلک والے جنت میں جائیں گے؟ یہ کتاب ریکارڈ پر موجود ہے، ہوائی بات میں نہیں کیا کرتا۔ تو آپ مسکرائے اور سرکار نے جواب دیا جنت کا مسلکوں سے کوئی تعلق نہیں، جنت کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم احترام شروع کر دیں، محبت شروع کر دیں، درگزر شروع کر دیں۔ یہ بات تو کیونکہ یہاں کے ماحول کی نسبت سے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں بہت ہی پیارے انداز میں دوست اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع تھا وہ مقصد حیات ہے۔ یہ ہم نے طے نہیں کیا، ایک تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے کہ ہم اپنا مقصد حیات خود طے کر لیں، جس نے بھیجا ہے اس نے ہمارا مقصد حیات بھی طے کیا ہے۔ ہم تو خود نہیں کر سکتے، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے، مخلوق کے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ تو جس نے بھیجا اس نے ہمارا مقصد حیات طے کر دیا کہ میں نے تمام جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو اب یہاں ہماری گوٹ بڑی پھنسی ہوئی ہے۔ خود پروردگار عالم اسی قرآن میں کہہ رہا ہے، جس قرآن کی یہ آیت ہے کہ وہ لوگ جو میری آیتوں پر بغیر سوچے سمجھے گرتے ہیں بدترین جانور ہیں۔ جو بغیر غور و فکر کا اللہ کی آیات پر ڈولتا ہے، ان پہ گرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، رب العزت کہتا ہے یہ بدترین جانور ہیں۔ جانوروں میں بھی بدترین شکل ہمیں قرار دیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم عبادت کے قابل اس دن ہوں گے اور عبادت کی اہلیت اس وقت پائیں گے جب انسانوں میں شمار ہوگا۔ جب تک ہمارا شمار انسانوں میں نہیں ہوگا اور اللہ کے نزدیک جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے تو ہم عبادت کے قابل نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جانوروں کی صف سے نکل کے انسانوں کی صف میں شامل ہونا ہے تاکہ ہم عبادت کر پائیں۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کبھی غور کریں، اگر میرے جیسا انسان اگلے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکا دے تو ریچھ ہی معلوم ہوگا۔ اسی کی طرح سبزی، دالیں، روٹی، آٹا، گوشت، مچھلی سب ہم کھاتے ہیں، ویسے ہی بچے دیتے ہیں، ویسے ہی سوتے ہیں، ویسے ہی سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے، اپنی مامتا ہوتی ہے، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنا حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جس کو اگر بہت آسان لفظوں میں کہا جائے تو جانوروں میں ہم سب میں جو جبلتیں ہیں ان کی بنیاد سیکس اور سروائیول میں ہے، وہ ہم میں اور دیگر جانوروں میں برابر ہے۔ تو جب تک ہم جبلتوں کے اندر زندہ ہیں اور جبلتوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کہ کھانا، پینا، سونا، بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، تب تک ہم جانور ہیں۔ جانوروں سے نکلنے کے لیے ہمیں دو بنیادی کام کرنے پڑیں گے، تب انسانوں کی صف میں شامل ہوں گے، اور انسانوں کی صف میں شامل ہوں گے تو عبادت کی اہلیت ہمیں حاصل ہوگی۔ پہلی یہ، کیا جانور کو اجتماعی کام کرتے ہیں؟ کیا کسی دوسرے کے لیے سوچتے ہیں؟ کیا اپنی کوئی انرجی دوسرے کے لیے صرف کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سیلف سے نکلنا ہوگا۔ جو آپ بچوں کے لیے کرتے ہیں یہ مامتا کا تقاضا ہے، یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ کو دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کوئی اجتماعی سوچ اپنانی پڑے گی، اس کے بغیر آپ جانوروں کی لسٹ میں ہی رہیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو کہتے ہیں ڈی سیلف ہونا۔ آپ کو اپنے سیلف کو نگیٹ کر کے دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کا کام کرنا پڑے گا۔